الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والذي جاء بالصدق وصدق به. کافی دیر سے آپ حضرات تشریف فرما ہیں اور نہایت ہی مدلل اور مفصل خطابات بامعنی خطابات آپ نے سماعت فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی یہاں حاضری کو قبول و منظور فرمائے، اور جن بھائیوں نے خصوصاً ہمارے بھائی محمد افضل چانڈیا اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد بھی ہے. گاہے بگاہے یہ دینی پروگرام کرتے رہتے ہیں، اللہ ان کی محنتوں کو قبول و منظور فرمائے. میں چند منٹ کے لیے آپ کے درمیان اور خطیب پاکستان محترم جناب قاری یاسین حیدر حفظہ اللہ، جن کا مخصوص انداز میں خطاب ہوگا، جملہ معترضہ کے طور پر حاضر ہوا ہوں. جب سے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو پیدا کیا اور حضرت انسان کو ان کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، اور انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا، اور چلتے چلتے آخری سٹیج جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے رک گیا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا. اس پہ آپ کافی دلائل سن چکے ہیں کہ آپ کی بات حرف آخر ہے کہ دنیا کی کوئی بھی شخصیت ہو، ہر کی بات کو چیلنج ہو سکتا ہے. ایک ہی ذات ہے جس کی بات کو چیلنج نہیں ہو سکتا، وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب دین اسلام آپ پہ مکمل ہوا تو ضرورت اس بات کی تھی کہ اس دین کی حفاظت کی جائے. تو اللہ نے اس دین کی حفاظت کے لیے وہ ڈیوٹی نبی علیہ السلام کے ساتھ جو ایسی ٹیم عطا کی جن کو صحابہ کرام کہتے ہیں رضوان اللہ علیہ اجمعین. اور اس بات کو سمجھے، جس طرح انبیاء میں سے ہمارے آخری نبی سب سے اعلیٰ ہے، اسی طرح صحابہ کرام کے اندر بھی اللہ نے فضیلتیں رکھی ہیں. صحابہ میں سے سب سے اعلیٰ کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے پوری زندگی شروع سے لے کر آخری زندگی تک نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے، اپنا تن من دھن قربان کیا ہے. اللہ نے جان مانگی ہے، جان کی پرواہ نہیں کی. مال مانگا ہے، مال دیا ہے. وقت مانگا ہے، وقت دیا ہے. ہر وقت سفر حضرت کے ساتھ، نبی کے ساتھ ہی. جن کو آج کچھ نام نہاد مسلمان نبی علیہ السلام سے علیحدہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا آپس میں تعلق نہیں، تم جتنی بھی ضرور کوشش کرو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی سے آپ جدا کر سکتے؟ نبی کے ساتھ ابو بکر غار کے اندر بھی موجود ہے، سفر میں بھی موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، اور تم کہاں کہاں جدا کرو گے؟ آج جا کے دیکھو، وہ ابو بکر میرے نبی کے پہلو میں سویا ہوا ہے. اس سے بڑھ کر
اب کیا کیسے جدا کرو گے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آج کچھ بے ایمان بکواس کرتے ہیں کہ ابو بکر جنتی نعوذ باللہ نہیں ہے، ابو بکر پہ کفر کے فتوے۔ اور لوگوں، جس کی صداقت رب کا قرآن بیان کرے، جس کا ایمان میرے نبی کی زبان بیان کرے، آج اس کے بارے میں بکواس کرنے والے تم جس طرح بھونکو، میرے ابو بکر کی شان میں آپ کمی نہیں لا سکتے۔ ابو بکر تو وہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کی ہر وقت رفاقت کے اندر رہنے والے، جن کے بارے میں مسجد نبی کے اندر منظر دیکھا گیا۔ کیسے جدا کرو گے ابو بکر کو میرے نبی سے؟ ابو بکر تو وہ ہے جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں ہے کہ آخری زندگی کے اندر نبی جب بیمار تھے علیہ الصلوۃ والسلام، چل نہیں سکتے تھے، اپنے حجرہ مبارک سے مسجد نبی میں تشریف لائے، دایاں ہاتھ ابو بکر کے کندھے پہ تھا اور بایاں ہاتھ عمر کے کندھے پہ تھا۔ جب مسجد میں آئے صحابہ خوش ہوئے، کہا آقا خوبصورت تو آپ پہلے ہی بڑے تھے، لیکن آج جو ہم نے منظر دیکھا ہے، آج لگتا ایسے ہے جس طرح آسمان کے ستاروں کے درمیان چاند نظر آ رہا، چاند چمک رہا ہو۔ اور لوگوں، تم ابو بکر کو نبی سے جدا کیسے کرو گے؟ آئیے، جب یہ صحابہ نے بات کہی، آسمان پہ ہلچل مچ گئی، رب کریم نے اپنے جبریل کو آواز دی، جبریل اور رب جلیل جائیے، میرے نبی کے یاروں نے آج جس منظر کو دیکھا ہے اور پسند کیا ہے، انہوں نے زمین پر پسند کیا ہے، میں رب نے آسمان پہ پسند کیا۔ اور جب کل قیامت کا دن ہوگا، جاؤ میرا پیغام دے کے آؤ، میرے نبی کے صحابہ کو بتاؤ، جس طرح تم نے پسند کی، یہ دنیا کا منظر ہے، جب کل قیامت کا دن ہوگا میرا مصطفیٰ جنت میں جائے گا، ایک طرف ابو بکر ہوگا، دوسری طرف عمر بن خطاب ہوگا۔ حضرات، کہاں کہاں الگ کرو گے؟ آج اسی ابو بکر کے بارے میں غلط زبانی استعمال، اور میں ابو بکر کی صداقت کو بیان کروں، مجھ پہ فتوے لگے کہ یہ فرقہ واریت ہے، اور جب تو صحابہ کے بارے بکواس کرے، وہ فرقہ واریت نہیں ہے، یہ کیسا ایمان ہے جو نبی کے صحابہ کو نہیں مانتا، جو ابو بکر کا انکار کرتا ہے۔ وہ لوگوں سمجھو، وہ ابو بکر کا انکار نہیں کرتا، وہ محمد الرسول اللہ کا انکار کرتا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے نبی کا انکار نہیں کیا بلکہ خود رب کا انکار کیا ہے، کیونکہ یہ الفاظ ابو بکر کے بارے میں میرے نبی نے کہے ہیں، اور قرآن میں کہا ہے والذی جاء بالصدق، وہ میرے نبی کا ساتھی جو خود بھی سچا اور نبی کی تصدیق کرنے کے لیے آیا، آج اسی کے بارے میں یہ کہے کہ یہ جنتی نہیں، نعوذ باللہ، اور مجھے کہو میری زبان بند کرو کہ یہ فرقہ واریت ہے، اور یہ بھی کہتے ہو اپنے مسلک کو چھوڑو نہ، کسی کے مسلک کو چھیڑو نہ، یہ کہاں کی توجیہ ہے، یہ کہاں کا دین ہے، اور چھیڑتے بھی تم ہو۔ آج ملک پاکستان کے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ دن کے اندر 3 مرتبہ سپیکر کے اندر نبی کے صحابہ کی توہین ہوتی ہے نہیں۔ اشہد ان علی امیر المومنین، علی ولی اللہ امیر المومنین بلا فصل، اور تم علی کو بلا فصل امارت مان کے
صداقت کی امارت کو انکار کرتے ہو، اور تم نے صدیق کا انکار نہیں کیا بلکہ رب کے قرآن کا انکار کیا۔ اور صدیق کو تو میرے مصطفیٰ نے اپنی زندگی کے اندر جنت کی بشارتیں دی ہے۔ صدیق تو وہ ہے جس کو اللہ کے پیغمبر نے جنت کی بشارتیں بار بار دی ہے، اور آج تم کہتے ہو اذانوں کے اندر اور فرقہ واریت مجھے کہتے ہو نبی کے گستاخ بھی تم بتلائیے، ایسی حدیث لائیے کہ آج کسی اذان کے اندر جس علی کو مانتے ہو جاؤ میرے علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ سے یہ الفاظ ثابت کر دو، یہ بھی تم نہیں کر سکتے۔ مسئلہ یہ ثابت ہوا تمہیں علی سے محبت نہیں ہے بلکہ علی کی محبت کی آڑ میں باقی صحابہ کا تم انکار کرتے ہو، اور مجھے کہتے ہو یہ فرقہ واریت ہے۔ جاؤ، رب اکبر کی قسم ہے اگر صحابہ کی عظمت بیان کرنا فرقہ واریت ہے اور یہ جرم ہے تو میں ڈنکے کی چوٹ کہنا چاہتا ہوں یہ جرم امام احمد بن حنبل نے بھی کیا ہے۔ صدیق کی صداقت کو بیان کر کے یہ جرم امام شافعی نے بھی کیا ہے۔ اگر صحابہ کی عظمت بیان کرنا جرم ہے تو یہ جرم امام ابو حنیفہ نے بھی کیا ہے۔ اگر یہ جرم ہے یہ جرم امام بخاری نے بھی کیا ہے۔ اگر صحابہ کی عظمت بیان کرنا جرم ہے یہ جرم امام مسلم نے بھی کیا ہے۔ اگر یہ جرم ہے تو امام شافعی نے بھی کیا ہے۔ اگر یہ جرم ہے امام ترمذی نے بھی کیا ہے۔ اگر یہ جرم ہے امام نسائی نے بھی کیا ہے۔ امام ابن ماجہ نے بھی کیا ہے۔ چلتے چلتے بات چلی اگر صحابہ کی عظمت بیان کرنا جرم ہے تو آج میرے علماء نے ہمیشہ یہ جرم کیا ہے اور یہ کرتے رہے۔ حضرات اگر یہ جرم ہے صحابہ کی عظمت بیان کرنا، صدیق کی صداقت کو بیان کرنا، تو یاد رکھو اسی جرم کی پاداش میں میرے علامہ احسان علی ظہیر کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اس نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے۔ ہمیں یہ منظور ہے جب اس ضمیر میں ایک خون کا قطرہ موجود ہے، جسم کے اندر جان ہے، روح موجود ہے، انشاءاللہ رب اکبر کی قسم تم روکو، تمہیں جو کہو مجرم کہو، ہم صحابہ کی عظمت بیان کرتے رہیں گے اور تمہیں ٹوکتے بھی رہیں گے، روکتے بھی رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔